أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں معاہدہ ہو گیا اور معاہدے کے آخر میں واللہ علی ما نقول وکیل بھی بتایا. اب یہ کہنے والا کون ہے؟ بظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا ہو. یہاں پر کوئی گواہ نہیں پیش کیے گئے کہ فلاں فلاں گواہ ہے. دونوں اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنے والے قول و قرار کر رہے ہیں. ہماری شریعت کے اندر، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اس طرح سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ گواہ ہے. ہاں، اس کے لیے دو مرد گواہ بنائے جائیں گے، یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہونے چاہیے. اگلی شریعت میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام قرطبی نے نقل کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے بنی اسرائیل کے آدمی سے 1000 دینار قرضے کے طور پر مانگے کہ 1000 دینار قرضہ دو. اس نے کہا گواہ لائیے. اس نے کہا کہ بھئی گواہ کہاں سے لاؤں، کس کو گواہ بناؤں؟ اس لیے کہ گواہ تو ہے نہیں. کفا باللہ شہیدہ،
گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی وکیل لائیے، کفیل لائیے۔ کفیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہ دے سکو تو وہ آدمی دے دے، جس کو کفالہ کرنا کہتے ہیں۔ کہا کہ کفا باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی ہے کفیل وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ خیر، اس آدمی نے اس کو قرضہ دے دیا۔ کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگلی شریعت میں یہ حکم نہ ہو، ضروری نہ ہو گواہ بنانا، اس شریعت کے اندر تو گواہ بنانا ضروری ہے تاکہ آئندہ چل کر کوئی پرابلم نہ ہو۔ ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ عربی کا مقولہ ہے، تعاشروا کل اخوان تعاملوا کل اجانب، زندگی اس طرح گزارو کہ جیسے دو بھائی گزارتے ہیں۔ زندگی اس طرح گزارو، تعاشروا کل اخوان، چاہے اجنبی ہے لیکن رہو، زندگی اس طرح سے گزارو جیسے کہ دو سگے بھائی ہو۔ وتعاملوا کالاجانب، لیکن ڈیلنگ کرو تو اس طرح سے کرو جیسے اجنبی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ چلو بھائی یہ کیا گواہ کی ضرورت ہے، کیا لکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا میں بہت ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے کہ صرف زبان کے اوپر ہی بات ہوتی ہے تو پھر کب آدمی مکر جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے، اور اسی وجہ سے معاملات کی خرابی کی وجہ سے تعلقات بگڑتے ہیں۔ خیر، بات اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت کو پورا کر لیا اور چلنے لگے اپنے گھر والوں کو لے کر۔ آنس من جانب الطور نارا، کوہ طور کی طرف سے آپ نے آگ دیکھی، ایک آگ دیکھی۔ اس قرآن یہ نہیں بتاتا کہ کتنے سال انہوں نے کام کیا، 8 سال کیا یا 10 سال کیا، اس کی تفصیل قرآن نہیں بتاتا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن اس ایسے ہی پارٹ کو بتلائے گا جن پارٹس کے اندر ہدایت کی بات ہو یا جو ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ تو اب ہمیں احادیث شریفہ کے اندر صحابہ کرام کے فرمودات کے اندر غور کرنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا کہ کتنے سال آپ نے لگائے، 8 سال یا 10 سال۔ چنانچہ تفسیر کی کئی کتابوں میں یہ روایت نقل کی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے، فرماتے ہیں کہ مجھے حرا کے ایک یہودی نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 2 مدتیں تھی 8 یا 10، اس میں سے کون سی مدت پوری کی؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں، میں عرب کے ایک بہت بڑے عالم سے معلوم کرتا ہوں، پھر پتہ چلے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اور میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قضا اکثرہما و اطیبہما، ان دونوں میں سے جو زیادہ اور بڑھیا تھے اسی کو انہوں نے پورا کیا۔ بات یہ ہے کہ 8 اور 10 کے اندر 10 زیادہ ہے اور 10 اطیب بھی ہے، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام بھی خوش، یہ اپنی خوشی سے کریں گے، ادھر بھی خوشی ادھر بھی خوشی۔ 8 پہ بھی خوش تھے لیکن انہوں نے اختیار دیا تھا تو اس کے اوپر اور خوشی ہوگی۔ تو یہ 8 اور 10 کی جو مدت ہے اس میں 10 والی جو مدت ہے وہ اکثر بھی ہے اور اطیب بھی ہے، اس لیے ان دونوں مدتوں میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول جب کوئی بات بتاتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی میں میری مدت کروں گا کوئی الزام نہیں ہوگا، اب اس میں بڑھیا ہی وہ اختیار کریں گے
اور ایک مرفوع روایت میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ 2 مدتوں میں کون سی مدت انہوں نے پوری کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو آپ کہہ دو کہ خیرہما و ابرہما، ان دونوں میں سے جو بڑھیا تھی اور اچھی تھی اسی کو پورا کیا۔ اب مدت پوری ہو گئی ہے، واپسی ہے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی۔ بعض مفسرین نے 10 سال کے بجائے 20 سال بھی لکھے ہیں، جیسے کہ حضرت مجاہد کے حوالے سے امام رازی نے اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کر کے پھر کچھ وقت رہے اپنے سسرال میں، 10 سال اور رہے، گویا کہ 20 سال رہے۔ اب 10 سال رہے ہو یا 20 سال رہے ہو، مدت پوری ہوئی، آپ نے اجازت دی۔ شعیب علیہ السلام سے عرض کیا ہوگا کہ اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، اجازت دے دی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام رونے لگے اور رو کر یہ دعا کرنے، یہ فرمانے لگے کہ یا موسیٰ کیف تخرج عنی وقد ضعفت وکبرت، موسیٰ تم کیسے جاتے ہو میرے پاس سے، میں تو بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، کمزور بھی ہو گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ قد طالت غیبتی عن امی و خالتی و ہارون اخی و اختی فی مملکت فرعون، کہا میری غیر موجودگی بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اپنے گھر سے نکلا کئی سال ہو گئے، اپنی ماں سے دور، اپنی خالہ سے دور ہوں، اپنے بھائی ہارون سے اور اپنی بہن سے، اور وہ بھی فرعون کی مملکت میں، فرعون کی حکومت میں، کیا ان کا حال ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے، اور یہ عرض کیا یا ربی، اے میرے رب، بحرمت ابراہیم الخلیل و اسماعیل الصفی و اسحاق الذبیح و یعقوب القظیم و یوسف الصدیق رد قوتی و بصری فامن موسیٰ علی دعائہ فرد اللہ علیہ بصرہ و قوتہ ثم اوصاہ ببنتہ۔ خیر، دعا کے الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے کہ میرے رب، حضرت ابراہیم خلیل کے واسطے سے، حضرت اسماعیل صفی کے واسطے سے، اسحاق ذبیح کے واسطے سے، اور یعقوب القظیم غصے کو پی جانے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے، اور یوسف صدیق، صدیقوں کے سردار حضرت یوسف علیہ السلام جو وہ بھی صدیق تھے، ان کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ میری طاقت کو مجھے واپس کر دے، میری بینائی کو، میری نگاہوں کو واپس کر دے یا اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اور اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمین ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی نگاہ کو واپس کر دیا، آنکھیں آپ کی بینا ہو گئی، آپ میں طاقت آ گئی۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے بارے میں وصیت کی۔ ہاں، یہاں پہ دیکھیے ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے، جو ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے، اس میں ایک قسم کا کنفیوژن ہے کہ کسی بزرگ کا وسیلہ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی کشتی ہو رہی ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بالکل جائز نہیں، اور کچھ ایسے ہے کہ نہیں، وسیلے کے بغیر دعائی قبول نہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ والوں کا وسیلہ، بزرگوں کا وسیلہ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ 2 باتیں ہیں، اعتدال بنیادی چیز ہے، بالکل انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے، اور اتنا اس کو ضروری قرار دینا کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا یہ بھی غلط ہے۔ علماء دیوبند اس کے بارے میں بالکل مودریشن والا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں کہ آدمی اگر اپنی دعا میں زور دینا چاہتا ہے تو بزرگوں کا وسیلہ لے سکتا ہے، کوئی انکار نہیں، شخصیات کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں، اعمال کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں، نیک عمل کر کے اللہ سے درخواست کرے کہ یا اللہ اس عمل کے طفیل میں تو ہماری دعا قبول کر، ہمارا یہ کام کر دے۔
یا کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کا وسیلہ، اس کی شخصیت کا وسیلہ لے کر بھی کوئی اگر دعا کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ بالکل جائز نہیں، تو دیکھو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کن بزرگوں کا وسیلہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں کا نام پیش کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ بالکل ضروری قرار دیتے ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ساری دعائیں بغیر وسیلے کے بھی ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا رہتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک جگہ، مثال کے طور پر ریلوے اسٹیشن ہے، میں انڈیا کے لحاظ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ریلوے اسٹیشن ہے انڈیا کا، اور اس اسٹیشن کے اندر آپ کا کوئی دوست کام کر رہا ہے، آپ کو اپنا ٹکٹ بک کرانا ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ لائن میں کھڑے ہو جائیے، جو اصول ہوتا ہے، اور ایک صورت یہ کہ جو دوست آپ کا اندر کام کر رہا ہے اس نے آپ کو دیکھ لیا، اب وہ آپ کو اندر بلاتا ہے، اور آپ کو اندر بلانے کے بعد چائے پلاتا ہے، اور چائے پلا کے کچھ ٹکٹ جو بک کرانا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اب جو لائن میں کھڑا ہے اس کو بھی اگر اس کا ٹکٹ ہوگا، بکنگ ہوگا، خالی جگہ ہوگی تو اس کو بھی ملنے والا ہے بکنگ، اور اگر جو اندر گیا ہے اس کو بھی مل رہا ہے، لیکن اندر والے کو، جو اندر گیا ہے، اس کو رسپیکٹ کے ساتھ اور بہت ہی عزت کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اور ایک لائن میں کھڑا ہے وہ اصول کے مطابق کا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ والے ان کا ایک مقام ہے، اور دیکھیے اللہ والا ایسے نہیں بنا ہے۔ جو حضرات اس کا انکار کرتے ہیں کہ شخصیتوں کا وسیلہ نہیں لے سکتے، تو وہ شخصیت بنی کیسے؟ احادیث شریفہ میں کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے اللہ کے، تو وہ نیک اعمال کے ذریعے ہی تو قریب ہوا ہے، اور اس کی نیکیوں ہی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرب دیا ہے۔ اس لیے سمجھ کا پھیر ہے، اسی کا نام اجمیر ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں شعیب علیہ السلام نے ایک بات تو یہ کی کہ وسیلہ لیا ان بزرگوں کا، اور آخر میں اپنی بیٹی کے بارے میں وصیت کی، نصیحت کی ہوگی، اور ہر ماں باپ کو جو خسر ہو اپنے داماد کو وصیت، اچھی نصیحت کرنی بھی چاہیے کہ بھئی اس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کس طرح رہا جائے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے جس کو تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری ہوئی ہے اور اب جا رہے ہیں اپنی بیوی صفوریہ کو لے کر، اور بیٹا بھی ساتھ میں موجود ہے، ساتھ میں خادم بھی موجود ہے۔ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین کو چھوڑنے سے پہلے آپ کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا تھا۔ تورات کے اندر بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہے، تصریح ہے کہ ساتھ میں آپ کی بیوی محترمہ حضرت صفورہ تھی اور ان کے دونوں بچے تھے، یہ تورات کے اندر ہے۔ اب جتنے بھی ہو، لیکن بیوی کے ساتھ اور لوگوں کا ہونا ثابت ہے، کیونکہ قرآن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بیان کیے ہیں وہ اس طرح سے ہے: وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، یہاں پہ اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو۔ اب اتنے بڑے نبی اپنی بیوی کو اکیلی کو کیسے چھوڑیں گے؟ ساتھ میں تو کوئی ہوگا، اور امکسو کا لفظ عربی زبان کے اندر جمع کا صیغہ ہے، اس لیے الفاظ سے بھی، اور جیسے تورات کی بات ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیوی بھی تھی اور بچے بھی تھے اور بھی لوگ تھے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے تفسیر کی کہ رات کا وقت تھا اور قافلے والے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر، جن میں ساتھ میں بکریاں بھی تھی، جانور بھی تھے، آپ کے سواری بھی تھی، ساری چیزوں کو لے کر نکلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، ریگستان ڈیزرٹ تھا،
سخت ہوائیں چل رہی تھی اور چوپائے بھی ادھر ادھر ہو رہے تھے، بارش ہونے لگی، سخت ٹھنڈی، اور بیوی کے پیٹ میں بچہ، ولادت کا وقت قریب ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے لیے آگ سے تاپا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر آج کی طرح ماچس تو تھی نہیں کہ ماچس کو جلایا جائے اور اس سے روشنی کی جائے اور آگ گرمی حاصل کی جائے۔ راستہ بھی یہ حضرات بھول گئے تھے، اس لیے چاروں طرف سے پریشانی کے سامان نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے آگ کی طرف، دور سے آگ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ کسو، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون، شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ میں سے وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا ایک انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ آگ نظر آ رہی ہے، دور سے روشنی دکھی، تھی تو روشنی لیکن آگ کی شکل میں تھی۔ اب روشنی کو آگ کی شکل سے کیوں دکھایا گیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش ہی آگ کی تھی۔ جب آگ کی تلاش ہے تو ان کو وہی دکھایا جائے گا تاکہ وہ وہ لینے کے لیے آوے۔ انسان ہمیشہ ایسی چیز کی طرف لپکتا ہے جو اس کے دماغ میں گھومتی ہے۔ حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں ٹھنڈی کے لحاظ سے ایک تو ضرورت تھی آگ کی تاپنے کے لیے، اور ضرورت تھی خبر دینے والا کوئی مل جائے کہ بھئی ہم فلانے اس جگہ پہ پہنچے، راستہ کدھر ہمیں بتا دو۔ تو جہاں آگ ہوگی تو آگ جلانے والے کچھ مل جائیں گے تو وہ راستہ بھی بتا دیں گے۔ ٹھنڈی کا موسم بھی چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو درخت کے اوپر ظاہر فرمائی، آگ کی شکل کے اندر حق تعالیٰ نے نور کی تجلی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارادے کے مطابق۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، تو حضرت جبریل امین بھی حضور کے پاس دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضور کو ان سے محبت تھی تو انہی کی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی آگ کی تو آگ کی شکل میں اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی درخت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو وہاں ٹھہرایا اور اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے۔ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، تو آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے جہاں پر برکت رکھی گئی ہے، ایک درخت میں سے ایک آواز آ رہی، یا موسیٰ، کہ موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں
تو اس کے موسیٰ علیہ السلام کی رائٹ سائڈ کے اوپر جو درخت تھا اس درخت سے آگ نکل رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو تو آگ کی ضرورت تھی. اب دیکھیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو الگ الگ جگہوں پہ مختلف اسلوب میں مختلف تعبیر سے بیان کیا ہے. چنانچہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر پہنچتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. آواز آئی کہ موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم اپنی جوتیوں کو نکال دو. یہاں جوتی نکالنے کا حکم ہے، اس جگہ کے اوپر جوتیاں نکالنے کا تذکرہ نہیں. چونکہ جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مقام ادب ہے. بڑے لوگوں کے یہاں جب جاتے ہیں تو جوتے پہن کے نہیں جاتے، جوتے نکال کر جاتے. ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے، مسجدوں کے اندر سب جگہ ہر مسلمان مسجد کے باہر اپنے جوتے نکال کر جاتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جوتا مردار چمڑے کا بنا ہوا تھا، اس کی کھال کا بنا ہوا تھا، جیسے کہ بعض روایت میں ہے. بعض علماء نے اس کی مصلحت یہ بتائی کہ آپ کے قدم اس مبارک وادی کی مٹی سے لگ کر اس کی برکت حاصل کریں. جگہ بڑی بار برکت تھی اس لیے کہ وہاں تجلی الہی ہے. اب ظاہری بات ہے جہاں تجلی الہی ہوگی اس کے آزو بازو بھی برکتیں ہوگی. یہاں ایک اور مسئلہ میں کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس جگہ کو بابرکت بتایا ہے. گزشتہ سال بھی سورہ نمل کی تفسیر میں نودی انبورک من فی النار ومن حولہا یہ الفاظ ہیں سورہ نمل کے. آواز آئی کہ برکت دی گئی ہے، آگ کے اندر جو ہے وہ بھی اور اس کے ارد گرد ہے وہاں بھی. یہاں ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ جہاں پہ نیکی کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں وہاں ہوتی ہیں. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ والے جیسے کوہ طور کے اس مقام کو قرآن شریف نے بقعہ مبارکہ فرمایا ہے، اور اس کے مبارک ہونے کی وجہ یہ تجلی الہی ہے، اللہ کی تجلی ہے جو اس مقام پر بشکل آگ دکھائی گئی. معلوم ہے کہ جس مقام میں کوئی نیک عمل واقع ہوتا ہو وہ مقام بھی متبرک ہو جاتا ہے، جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو برکت کے قائل نہیں ہیں. نہیں نہ قائل ہو کوئی بات نہیں، قرآن نے تو کہا ہے کہ وہ جگہ برکت والی تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں پہ نیک اعمال ہوتے ہیں، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ برکتیں ہو جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوتے نکالنے کا حکم دیا، بلکہ احادیث شریفہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت بشیر بن خصاصیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جوتے پہن کر دیکھا چلتے، تو کیا فرمایا اذا کنت فی مثل ھذا المکان فاخلع نعلیک، جب ایسی جگہوں سے گزرو تو ادب کا تقاضا اپنے جوتے اتار لیا کرو. دیکھو ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ سنا دیتا ہوں. جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کے نئے جوتے ہیں تو آپ فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جوتے کے ساتھ، صاف ستھرے ہو، پاک ہو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا پاک جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایت سے ثابت ہے، مگر آپ کی عام عادت اور سنت یہی تھی کہ آپ جوتے اتار کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ جوتے نکالنے میں تواضع ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے جنازے کی نماز کا، تو جنازے کی نماز بھی آپ جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں جبکہ آپ کے جوتوں میں کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، جوتے پاک ہو تو جوتے کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بغیر جوتے کے پہنو تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، اچھا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انی انا ربک، یہ تو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں جو رب العالمین، میں ہی رب العالمین ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات الگ الگ الفاظ سے قرآن مجید میں بیان کی۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحر محیط اور روح المعانی کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز اس طرح سنی کہ ہر طرف سے یکساں آواز آ رہی تھی، اس کی کوئی سائٹ مقرر نہیں تھی کہ اشت سے آئی یا وشت سے آئی، ہر طرف سے آئی، اور یہ سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام اعضائے بدن سے سنا گیا، جو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ آواز کا حاصل کیا تھا؟ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی۔ اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آگ ہے تو آگ لینے کے لیے آگے بڑھے، درخت کے قریب ہونے لگے تو آگ پیچھے چلی گئی، اور اس آگ میں سے یہ آواز آئی، اس روشنی میں سے، کہ میں ہی آپ کا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس آواز کے متعلق یقین کس طرح ہوا کہ حق تعالیٰ کی آواز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے دل پر اطمینان ہو گیا، وہ مطمئن ہو گئے کہ آواز حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اس درخت کی کچھ کیفیت ایسی تھی کہ وہاں روشنی ہو رہی تھی لیکن درخت جل نہیں رہا تھا۔ وہ تو جلنے کا، جب درخت جلتا ہے تو اس کے پتے پسمردہ ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو جتنی روشنی ہو رہی ہے اتنا وہ درخت تر و تازہ ہو رہا ہے اور اس کا حسن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور آواز بھی عام لوگوں کی آواز کی طرح سے نہیں کہ جس طرف سے بول رہا ہے وہیں سے آواز آ رہی ہے، اس سائڈ سے پتہ چل جائے کہ یہ فلانی سائڈ سے بول رہا ہے، لیکن یہ تو ہر طرف سے آواز یکساں سنائی گئی۔ دوسرے، صرف کانوں نے نہیں سنی بلکہ ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء بھی سننے کے لیے جو وضع نہیں ہوئی، جس سے سنا نہیں جاتا، ان سب نے سنا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور روح المعانی کے اندر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسند کے حوالے سے ایک روایت نقل کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کے لفظ سے آواز دی گئی تو انہوں نے لبیک کہا، جواب لبیک کہا، اور عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں؟ جواب آیا کہ میں تیرے اوپر ہوں، سامنے ہوں، پیچھے ہوں، تیرے ساتھ ہوں۔ پھر عرض کیا کہ میں یہ کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا؟ جواب آیا کہ میں خود ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس پہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام ورڈ کے ساتھ وداؤٹ اینی پارٹیشن آف اینجل، فرشتے کے واسطے کے بغیر خود سنا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام سننا موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، جیسے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنا، یہ ثابت ہے، حضور کی خصوصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمین کے اوپر ڈائریکٹ بات کرنا ثابت ہے۔
یہاں جو جوتے والی بات تھی وہاں تو ادب کا جیسے تقاضا تھا، وہیں پر قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے لہذا دھیان سے سنیے اس بات کو جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دھیان سے سنو اس کلام کو جس کی آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ قرآن سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان جب قرآن سنتا ہو، پڑھتا ہو، اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکتوں سے، دیکھو میں فضول کہہ رہا ہوں، ہاں فضول یعنی بیکار، فضول حرکت سے روکے، دوسرے کسی کام میں اپنے اعضاء کو استعمال نہ کرے، نظر نیچی رکھے اور کلام کو سمجھنے کی طرف دھیان لگائے۔ جو شخص اس طرح ادب کے ساتھ کوئی کلام سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر تو اتنی تفصیلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید، رسالت، آخرت ساری باتیں وہیں بتلا دی۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس میں توحید آ گئی، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، آپ کی طرف وحی کی جا رہی اس کو دھیان سے سنو۔ اس میں بات آ گئی رسالت کی کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، اور فَاعْبُدْنِي، عبادت میری ہی کریں گے کسی اور کی نہیں۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، قیامت آنے والی ہے، اس میں آخرت آ گئی۔ الغرض یہ تین بنیادی عقیدے ہیں میرے بھائیو، یاد رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان تین باتوں پہ زور دیا گیا۔ توحید باری، اللہ کو ایک ماننا، ہاں جس کو ونیس کہتے ہیں، رسالت جس کو پروفیٹ ہوڈ کہتے ہیں، اور آخرت یعنی ہیئر آفٹر، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں، اور ہر نبی نے ان تینوں پہ زور دیا ہے۔ ان تینوں کا ہمارا کلیئر ہونا، کریکٹ ہونا ضروری ہے، اور اس کا استحضار ہونا بھی ضروری ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جگہ کے اوپر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی احکام ملتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی انا اللہ رب العالمین وَأَنَا أَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ سورہ طٰہٰ میں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، یہاں ڈائریکٹ حکم ہو رہا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ وہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال اس لیے کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی ڈائریکٹ حکم ہوتا کہ لاٹھی ڈال دو تو پھر یہ شک کی بات ہو سکتی تھی، ڈر جاتے کہ میں تو رات میں تو ہو سکتا ہے سانپ ہی کو لے کے چلا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے، اس نے پہلے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دیکھا، کہا یہ عصا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے اپنے
بکریوں کو پتے جھاڑتا ہوں، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں، اور بھی میرے بہت سارے فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو بات بڑھانے کے لیے اور بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں سب عشق سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کسی نے کسی سے پیار کیا ہو، عشق کیا ہو، محبت کی ہو، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ محبوب سے ایک بات سے دوسری بات اور دوسری سے تیسری کرنے کا کیا لطف ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا موقع دیا ہے، تو پوچھا تھا تو اتنا کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پوری یہ آسائے تو کہہ کر بات ختم ہو جاتی، لیکن اور بھی باتیں بڑھا رہے ہیں کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اسے پتے جھاڑتا ہوں، میرے بہت سے فائدے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھینک دو اس کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا تو دیکھا وہ پھنپھناتے ہوئے ایک سانپ ہے جو خوب حرکت کر رہا ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام نے پشت پھرائی، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی ڈالنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ اس لیے حکم دیا ہے کہ ابھی سے مانوس ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کے اس لاٹھی میں ہم نے کیا کمال رکھا ہے، تاکہ فرعون کے پاس جا کے جب حکم ملے گا کہ لاٹھی ڈالو تو وہاں موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں۔ اس لیے یہیں سے مانوس کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات عیاں رہے کہ اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، تو فرعون کے پاس بھی نہ ڈریں۔ اور بعض اللہ والوں نے لکھا کہ اس میں اشارہ ادھر ہے کہ آپ کو کسی غیر کے اوپر بھروسہ اور اس پر ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لاٹھی جس کے اوپر آپ ٹیک لگاتے ہیں اسی کو پھینک دو۔ پھینک دیا، اب کیا ہو گیا؟ کہا اب اللہ پہ بھروسہ کرو اور اس کو پکڑ لو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا وہ امن میں رہے گا، اور جو غیر کے اوپر بھروسہ کرے گا وہ خطرے میں جائے گا۔ جیسے کہ وصیت العرفان ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے آدمی بھروسہ کرتا ہے غیر کے اوپر، من اعتمد علی مالہ قل، جو آدمی مال پر بھروسہ کرے گا یاد رکھے مال کم ہو جائے گا۔ ومن اعتمد علی سلطانہ ذل، جو اپنی طاقت کے اوپر اور اپنی بادشاہت کے اوپر اعتماد کرے گا وہ رسوا ہوگا۔ من اعتمد علی عقلہ اختل، جو آدمی اپنی عقل پر بھروسہ کرے گا وہ آدمی سمجھ لے کہ اس کی عقل میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ ومن اعتمد علی علمہ ضل، جو اپنے علم پر بھروسہ رکھے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اور ومن اعتمد علی اللہ فلا کل، ومن اعتمد علی الناس مل، جو لوگوں پر بھروسہ کرے گا وہ ٹھگ جائے گا، اکتا جائے گا۔ لوگوں کے پاس آدمی اگر بھروسہ کرے گا تو کبھی کوئی دے گا کبھی نہ کہہ دے گا، لیکن من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ذل ولا مل، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا نہ اس کی یہاں کمی ہونے والی ہے، نہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، نہ وہاں پہ گمراہی ہونے والی ہے۔ ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لاٹھی پھینکوا دی کہ اس کو پھینک دو۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر میں ٹیک دیتا ہوں، اس پر ٹیک نہیں دینا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو پکڑو ہمارے پر بھروسہ کر کے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ڈالا تو اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ ایک سانپ ہے جو خوب پھنپھنا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر پشت پھرا دیے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر۔ انک من الآمنین،
یقیناً آپ امن میں ہوں گے، تجھ کو کچھ بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ مزید گفتگو انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ کل کریں گے۔ کچھ ساتھیوں نے بھی درخواست کی دعا کے لیے، اس لیے درود شریف پڑھ لیں، اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہاتھ بھی اٹھائیں اور ادب کے ساتھ قبلے کی طرف رک کر کے آمین بھی کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ والخیر بیدک کلہ والکمال لک کلہ، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض من الماء الجمد، سبحان من خلق الخلق، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، یا الہ العالمین ویا اکرم الاکرمین، یا ذا القوة المتین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین، یقیناً ہم اقرار کے ساتھ اعتراف کر رہے ہیں، ہم نے رات کے اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں بھول کر اور جان بوجھ کر، کھل کر اور چھپ کر، آپ کے احکام کو توڑ کر، آپ کے حبیب کی سنتوں سے منہ موڑ کر، اور آپ کے بندوں کو ستا کر بے حد گناہ کیے ہیں۔ الہ العالمین، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ دل ہمارے سخت اور سیاہ ہو گئے ہیں۔ الہ العالمین، جس کی وجہ سے حق اور باطل کی تمیز اٹھ گئی ہے، الہی نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز کا فرق اٹھ گیا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دو۔ الہ العالمین، سیدھے راستے پہ چلا دو، برے راستے سے بچا لو۔ مولا کریم، آپ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہے، بارش کی طرح نعمتیں آپ کی برس رہی ہے، لیکن مولا کریم، ہماری بدعملی کی نحوست میں آج ہم آپ کے گھر سے محروم ہو گئے ہیں۔ الہ العالمین، حرمین شریفین کے اندر بھی الہی عام مسجدوں کو بھی بند کیا گیا ہے۔ الہی حکام کے دل بھی آپ کے قبضے میں ہے۔ الہی آپ ناراض ہیں۔ الہی اگر آپ چاہیں اور پھر مسجدیں بند رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الہ العالمین، ہم نے مسجدوں کی ناقدری کی ہے، ہم نے مسجدوں میں شور و شغب کیا ہے، ہم نے مسجدوں میں اپنے موبائل کے رنگ ٹون کو بجایا ہے۔ اے اللہ، مسجد کی ناقدری ہم سے ہوئی ہے، اس جرم عظیم کو معاف کر دو اور اپنے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دو۔ الہ العالمین، پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ الہی، اس کے پیچھے جو بھی پس پردہ جو بھی راز ہو، الہی سب کو فیل کر دو اور اس وبا کو ختم کر دو۔ اے اللہ، اس وبا کو ختم کر دو، پوری دنیا سے اس وبا کو مٹا دو۔ الہ العالمین، جو ہمارے بھائی اس وبا میں گزر گئے ہیں، ہمارے دوست و احباب گزر گئے ہیں، یہ اللہ سب کی مغفرت کر دو، سب کو شہادت کا مقام عطا فرما دو، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دو۔ اے کریم، امت پریشان ہے، الہ العالمین، امت ہر طرف سے پیٹی جا رہی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے رحم کا معاملہ فرما،
کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا اور سہولت و یسر کا معاملہ فرما۔ یہ اللہ امن اور چین کے خزانے سب آپ کے قبضے میں ہے، اس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ الہی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امن و امان کو قائم کرو اور قائم نہ ہو۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست رکاوٹ بنی ہے۔ اے اللہ امت میں آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، امت کے افراد جہاں کہیں پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس لاک ڈاؤن کی نحوست میں کتنے مسلمان کہاں کہاں روزے کی حالت میں کیا کیا پریشان ہے، الہی ان سب کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر آپ کا کتنا بڑا احسان کہ ہم اپنے چین اور سکون سے اپنے گھروں کے اندر عافیت کے ساتھ سحری اور افطاری کر رہے ہیں۔ الہی دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ امت میں امت پناہ پیدا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین الگ الگ قسم کی پریشانیاں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے تو رحم کا معاملہ فرما، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو الہی قبول فرما۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، الہی اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنی محبت اور اپنی معرفت سے مالا مال فرما، رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما، حرام سے ہماری ماں بہنوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہ آدھا مہینہ رمضان کا ہم سے گزر چکا ہے، الہی جو کچھ بھی باقی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور گزرے ہوئے دنوں میں جو اعمال ہوئے ہیں الہی قبول فرما، کوتاہی کو معاف فرما۔ الہی اس مہینے کو ہمارے فیور میں ہمارا گواہ بنا، اے اللہ اس کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنا، جو ناقدری ہوئی ہے معاف فرما۔ الہ العالمین امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کا جو رشتہ دار دنیا چھوڑ چل بسا اس کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں انوار کی بارش برسا، جنت الفردوس عطا فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی یہ جو قرآن کا درس ہو رہا ہے اس کو قبول فرما، کہنے والے سننے والے سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نکلنے کی غیبی شکلیں صورتیں اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکے نمازی بنا دے، آپ کے حبیب کی سنتوں کی خوگر بنا دے۔ الہ العالمین ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتیں کیا ہے ہم سے زیادہ آپ زیادہ جانتے ہیں، الہی اپنے فضل سے قبول فرما، پوری فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ الہی جنہوں نے دعا کا کہا ہے لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت عطا فرما، اور جو بے جوڑ ہیں ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ جہاں میاں بیوی میں ناچاکی ہو الفت کی شکلیں پیدا فرما، جوڑ کی شکلیں پیدا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہو ان کو فرما بردار بنا دے۔ الہی جو بھی اولاد ہے ان کا اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور اپنے گھر کی بار بار زیارت عطا فرما۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اپنے حبیب کو بھی ہم سے راضی کر دو۔ اے اللہ اپنے حبیب کے ساتھ محبت عطا فرما، آپ کے حبیب کے اور آپ کے کلام کے حقوق کو ادا کرنے والے بنا۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل سے، اپنے مبارک ناموں کی برکت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور اولیاء کرام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔